अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आज से हम औलादों की परवरिश के हवाले से खुतबात का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मौजू चूँकि बहुत वसी है, इसलिए ये सिलसिला 6 अक़सार पर मुश्तमिल होगा। नीज़ हर किस्त का दौरानिया सिर्फ 10 से 15 मिनट रखा गया है, क्योंकि आजकल ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। इसलिए मुख्तसर और जामे तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए चीदा चीदा नुकात को बुनियाद बनाकर हम अल्लाह ताला के पैगाम को समझेंगे। और इन इक़्साद की तरतीब ये होगी कि आज हम बच्चों की नफ्सियात पर गौर व फ़िक्र करेंगे। दूसरी किस्त में हम कुरान की इन आयात का मुशाहिदा करेंगे जिनमें पेरेंटिंग के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें एक स्टैंडर्ड बना कर दिया है। तीसरी किस्त में हम इन आयात पर गौर व फ़िक्र करेंगे कि अगर हम इस मेयार को मद्देनज़र नहीं रखते तो क्या नतीजा निकलता है। चौथी किस्त में औलादों का माँ बाप से सलूक, पाँचवीं किस्त में एक बेहतरीन वालिद और छठी और आखिरी किस्त में एक बेहतरीन वालदा का किस्सा पढ़ेंगे, ताकि हमारे सामने अमल करने के हवाले से एक मेयार कायम हो और हम इन वालिद और वालदा की सुन्नत पर अमल कर सकें। सुन्नत के हवाले से एक अहम तरीन नुक्ता वाज़ेह कर दूँ कि सुन्नत और शरीयत में फ़र्क होता है। शरीयत का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीक़ाकार, और शरीयत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि शरीयत हर किसी की अपनी अपनी है, यानी हर इंसान चाहे मर्द हो या औरत अपने तरीके से किसी भी काम को सर अंजाम देते हैं। और सुन्नत का मतलब होता है किसी चीज़ का चमकना या वाज़ेह हो जाना। सुन्नत दरअसल हर किए हुए अमल यानी शरीयत के पीछे की वजह बयान करते हुए हर वक्त वाज़ेह होती रहती है, जिसकी वजह से खुशनासी में इजाफा होता चला जाता है। आसान अल्फाज में शरीयत महज एक ज़ाहिरी अमल है और सुन्नत इसी अमल में निखार पैदा करते हुए इंसान की शख्सियत को चमकाती रहती है। लिहाजा आपने हर किस्त को देखने के साथ साथ भरपूर अपनी ज़ात का मुशाहिदा भी करना है, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन वालिदैन बन सकें। दुनिया के हर जीरू का बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है और सारी ज़िंदगी इस महदूद वही के मुताबिक ज़िंदगी गुजार देता है जो उस पर नाजिल हो रही है। हम इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक हैं, इसलिए इंसान का बच्चा भी अपनी फितरत पर पैदा होते हुए अपने अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की सोच को लामहदूद कर दिया है ताकि वो अपने रब को पहचानते हुए इसकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारे। अपने रब के हवाले से ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दुनिया का हर बच्चा तमाम तर वो इंसानी हकूक़ लेकर पैदा होता है जो किसी भी इंसान के होते हैं, जिसका पहला बाब यह है कि बच्चे को पैदाइशी तौर पर वो इज़्ज़त दे जो आप दूसरों से तवक्को करते हैं, ताकि बड़ा होकर बच्चा आपको भी वही इज़्ज़त दे। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो दो तरीक़ों से सीखता है। एक तो वो जो हम इसको सिखाते हैं, यानी सबसे पहले इसका मज़हब, फिर फ़िरका, इसकी मादरी ज़बान, इसके अलावा ज़माने के मुकर्रर करदा अदब व आदाब, फिर तालीम वगैरह। और दूसरा तरीका वो है जो बच्चे का रब इसे वही गैर मतलू के ज़रिए सिखाता है। वही के हवाले से आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं तो इसे तालीम और तरबियत कहते हैं, और जो बच्चे का रब इसे सिखाता है इसे शऊर कहते हैं, जिसमें बच्चा रंगों का, आवाज़ों का, इंसानी रवैयों का और अपने अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा कर रहा होता है। और इस ज़िम्न में सबसे हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये है कि रिश्तों की पहचान करने का अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़रिया जिस्म की खुशबू को रखा हुआ है। जिस तरह दुनिया के हर इंसान की उंगलियों के निशान मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह जिस्म की खुशबू भी अलग होती है। इसी तरह मर्दों में भारी और ख़वातीन में हल्की भीनी सी खुशबू होती है। बच्चा जिस वक्त अपनी माँ से लगकर शीर ख्वारनी करता है तो इसके साथ साथ माँ की खुशबू भी सूंघ रहा होता है, और इस तरह इसका रिश्ता माँ से मजबूत तरीन होता चला जाता है। और ये नसीहत है इन माओं के लिए जो अपने बच्चों को नौकरों पर बुलवाती हैं, क्योंकि इस तरह इनका अपने बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। इसी तरह जब बाप अपने बच्चे को लगाता है अपने आप से, तो बच्चा बाप से भी रिश्ता मजबूत तरीन कर लेता है, जिसकी मिसाल कुरान में अल्लाह ताला ने इस तरह से दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपने नवासों हज़रत हसन और हुसैन के जिस्मों को सूंघते थे ताकि रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो। हम अपने बच्चों को जो भी ज़माने के रंग ढंग सिखाते हैं तो बच्चा इसे इब्तदाई तौर पर सीख तो लेता है, लेकिन जिस वक्त वो अपने अतराफ़ के माहौल का मुशाहिदा करता है तो इसे इस सीखे पढ़े की अमली तरकीब कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए वो अस खुद कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है कि इसे कैसे अमल करना है, और इस वजह से बड़ा होने के बाद इसकी जो शख्सियत बनती है तो वो इसकी ख़ुद की शख्सियत नहीं होती, बल्कि ज़माने के रंग ढंग की बनाई हुई एक कन्फ्यूज़ शक्ल सूरत होती है। जबकि साथ ही इसका रब भी इसके साथ रहते हुए हर वक्त इसे रहनुमाई भी देता है,
اس لیے وہ کچھ دیر تو درست راہ کو اپناتا ہے اور اسی وقت شیطان بھی اس کی شخصیت کے کمزور حصوں پر حملہ کرتے ہوئے زمانے کے رنگ میں سے رنگ دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ایسا ہی بنے، کیونکہ اس دنیا میں سمجھدار والدین بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین ماحول دیتے ہیں، اور بہترین ماحول یہ ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے، کیونکہ بچے کا رب بھی اس سے یہی چاہتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ خود بچے کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پر ظاہر کریں تو بچے کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ بچے کے لیے اس کے ماں باپ یا کوئی بھی سرپرست بہت بڑا ہیرو ہوتے ہیں، اس لیے اس امیج کو ہرگز خراب نہ ہونے دیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں تعلیم اور شعور دونوں کا فقدان ہے، تو اس میں زیادہ تر بچے یا تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر باپ کے بنائے ہوئے برائے نام گھریلو اصولوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو یہی نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے پلان کر کے آئندہ کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جنریشن گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اولادیں ماں باپ کی نہیں سنتی۔ بہرکیف انہی تمام مسئلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں۔ اپنے اطراف کے بگڑے ہوئے ماحول کی وجہ سے تقریباً 5 سے 6 سال کی عمر کے بچوں میں 3 طرح کی نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جن کی واحد وجہ عدم توجہی ہے۔ ماں باپ یا پھر کوئی بھی گارڈین بھلے بچوں کی نظروں کے سامنے بھی ہوں، لیکن بچے پر توجہ نہ دے رہے ہوں یا پھر آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، تب بھی بچہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت محفوظ ماحول میں اس کا جسم بنتا ہے، اور ساری زندگی سے یہی محفوظ ماحول چاہیے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا۔ لہذا عدم توجہی کے سبب یا تو بچے کو از خود مختلف اٹیک ہوتے ہیں، مثلا سانس کا رک جانا، یا پھر بلا وجہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یا مسلسل الٹیاں کرنا وغیرہ، یا پھر بچہ جان بوجھ کر خود اذیتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے بچے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا واحد مقصد ہوتا ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وجہ ظاہر ہے عدم توجہی۔ بچہ پیدائشی طور پر باحیا ہوتا ہے، لیکن اطراف کے بگڑے ہوئے ماحول کی وجہ سے اس میں دوسرا نفسیاتی مرض یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی فضلے سے بہت شوق سے کھیلتا ہے، یا پھر رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ بچہ یہ سب کچھ مکمل ہوش و حواس اور جان بوجھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی عدم توجہی ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے شیطان کا پہلا حملہ جو بچے کے اندر سے حیا ختم کر دیتا ہے، اور جب حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ دنیا کا انسان اور ذہنی سکون چاہتا ہے، اور ہر شخص کی اپنی جائے قرار ہے۔ جائے قرار 2 طرح کی ہوتی ہے، سچی اور جھوٹی۔ مومنوں کے اندر اپنے رب کی مدد سے سچی جائے قرار ہوتی ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا لفظی مطلب ہوتا ہے امن اور سکون۔ جس سوچ کو ہم ذہنی سکون کہتے ہیں، اسی ذہنی سکون یعنی اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، جس کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی۔ اسی طرح جس وقت انسان معاشرتی رویوں سے تنگ آ کر کسی غار میں پناہ لیتے ہوئے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا انتہائی خود غرض اور انا پرست بن جاتا ہے، تو وہ اپنی جھوٹی جائے قرار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی۔ شیطان بچے میں بے حیائی پیدا کرتے ہوئے بچے کو جھوٹی جائے قرار میں لے جاتا ہے۔ بچے میں تیسری ایک اور علامت پائی جاتی ہے جسے نفسیات کی زبان میں بیماری کہتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے وہ بیماری نہیں ہے۔ اس علامت میں بچہ اپنے لیے ایک خیالی دوست بنا لیتا ہے، اور گھر کے حالات سے تنگ آ کر ڈپریشن کی حالت میں کسی کونے میں جا کر اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے اپنی ہی ایک دنیا بنا لیتا ہے، اور وہ دنیا اس دنیا سے یکسر مختلف ہوتی ہے جس میں وہ حقیقت میں رہ رہا ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں اس کا خیالی دوست اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، ہنساتا ہے، اور یوں بچہ ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ اور بچے کی امیجنری پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو باقاعدہ دیکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں اپنے دوست کی مکمل شخصیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اور آپ کو اس علامت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچہ سزا کے خوف سے اپنی کسی معصوم شرارت، جو آپ کی نظر میں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے خیالی دوست کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر بچے کو لان تان یا مار پیٹ کرنے کی بجائے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس سے رابطہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی طور پر عمر کے اس حصے میں بچے کو کسی خیالی دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بچہ آپ کو ہی اپنا آئیڈیل دوست سمجھتا ہے۔ لیکن عدم توجہی کی وجہ سے اس کا رب اسے مدد کے طور پر ایک سول میٹ فراہم کرتا ہے،
اور اس اصطلاح کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رب کا رسول کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات بہت بری لگے یا آپ چونک گئے ہوں، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اور انبیاء کرام کے سوچنے کا انداز بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ دونوں معصوم ہوتے ہیں، دونوں دنیا کو بہت سیدھی سادی اور حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دونوں کے دلوں میں وہ خوبصورت ترین معاشرہ ہر وقت بسا ہوتا ہے جس کی انہیں شدت سے خواہش ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس خیالی کردار کا حلیہ بچے کی سوچ کے حساب سے کھلونا نما ہوتا ہے۔ اب اس مقام پر اگر ذہن میں رہے کہ حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے رسول بھیس بدل کر نہیں آ جاتے، بلکہ رب کا رسول ایک علامتی اصطلاح ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اپنے رب کے رسول کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے بچے کے رب کا آخری حربہ، تاکہ وہ بچے کو شیطان کی بے حیائی سے بچاتے ہوئے اسے ایسی خوبصورت ترین دنیا میں لے جائے جہاں اس کے رب کے رسول کے ساتھ ہر طرف امن ہی امن ہو، پوری دنیا خوبصورت اور حسین ہو۔ جس وقت بچہ 5 کے 6 سال کی عمر کی حد کو پار کرتا ہے تو اسکول کی مصروفیات اور دیگر زندگی کے معاملات کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے یہ علامتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق عمر کے صرف اسی حصے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تینوں علامتیں اس کی ساری زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی رہتی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر بچے کو معاشرے کے دیگر افراد کی طرف سے مسلسل عدم توجہی یا حتیٰ کہ عزت کا سامنا کرنا پڑے، یا وہ از خود اپنے غار میں چھپ کر اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں ملوث رکھے، تب یہ تینوں علامتیں واقعی نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہیں جن کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ ایک خاندان اپنے اندر پورا معاشرہ ہوتا ہے تاکہ ایک نسل اپنے مرنے سے پہلے دنیا کو اگلی بہترین نسل دے کر مرے، اور ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خاندان کی اہمیت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب یہ تو تھیں وہ باتیں جو فی زمانہ حالات کو دیکھتے ہوئے کی گئیں، اور اپنے اگلے خطاب میں ہم براہ راست قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر پیرنٹنگ کے سٹینڈرڈز کو سمجھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔